عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بارگاہ ہدیت میں مخلصانہ اور عاجزانہ استدعا ہے: عزاداری سید الشہداء، عزاداری شہداء کربلا، عزاداری محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے سلسلے میں جہاں جہاں مجالس منعقد ہوئی اور دروس نکالے گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، خداوند منان ہر ایک کی اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جو اس سلسلے میں خدمت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے عزاداری میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں، خداوند منان ان کی اس پرخلوص کوشش کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ مراکز عزاداری مسلسل پیغام حق کی ترویج میں اور پیغام کربلا کی تبلیغ میں حصہ لے رہے ہیں۔ خداوند منان جنہوں نے ان کی بنیادیں رکھی ان کی طرف سے قبول فرمائے، جنہوں نے اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، خداوند منان ان کی طرف سے بھی انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ جو سلسلے خیر کو قائم اور دائم رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی لحاظ سے تعاون فرماتے ہیں، رب العزت ان کے تعاون کو تعاون الحق قرار دے اور اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہمارے بزرگان جو خطبات تھے، مقررین تھے، علماء تھے، ذاکرین تھے، نوحہ خان تھے، مرثیہ خان، جنہوں نے بھی عزاداری میں اس لحاظ سے خدمت کی، خداوند منان ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، انہیں مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرمائے، جوار رحمت عطا فرمائے، جنت کے بلند درجات کا حقدار قرار دے،
اور عذاب آخرت سے اپنی امان میں نجات عطا فرمائے۔ جہاں جہاں اہل ایمان اس عبادت میں مصروف ہیں، جو مشکلات ہیں ان کی خداوند منان ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ جو دشمنان اس سلسلے میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں اور ظلم و بربریت اور قتل و غارت کا سہارا لیے ہوئے ہیں، خداوند منان ان ظالموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے اور ہمارے عزادار بھائیوں کی جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے مولا کے قلب نازنین کو ہم سے راضی فرمائے، ان کی شفقتوں اور دعاؤں اور عنایتوں کا حقدار قرار دے، ان کے وجود ذی جود کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ان کے ظہور پر نور سے ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرے۔ جئیں تو ان کے رستے پر، مریں تو ان کے رستے پر، اٹھیں تو ان کے راہ ان کے ساتھیوں میں۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت اور حاجات کی برابری کے لیے باوض بلند ارشاد ربانی جو پوری امت کی طرف خطاب ہے اور پورے عالم اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور بالخصوص جو اس وقت تک اپنے اس ایمان کو کامل نہیں سمجھتا جب تک وہ ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کو اس کا بنیادی حصہ نہیں مانتا، ان سب کو رب العزت خطاب فرماتا ہے کہ تمہارا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ دعوت الی الخیر بھی کرتے رہنا، امر بالمعروف بھی کرتے رہنا اور نہی عن المنکر بھی انجام دیتے رہنا، اور یقین رکھنا کہ یہ اہم ترین فریضہ ادا کرنے والے اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ دنیاوی کامیابی بھی ان کے قدم چومتی ہے اور اخروی فلاح بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ خداوند منان ہمیں ایسا ہونے اور ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعا کی قبولیت کے لیے باوض بلند میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کی بنیاد حضرت جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ وصیت نامہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف پاتا رہا ہوں کہ جو بات قرآن نے فرمائی ہے، یعنی قرآن صامت نے فرمائی ہے، وہی قرآن ناطق کی وصیت میں آئی ہے۔ اور ہم جو حسینیت کو اپنے مذہب کا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، اور شاید ہم اس امر میں سچے ہیں کہ اس کائنات الہی میں حسینی ہیں تو وہی ہیں جو ہر وقت آل محمد کو یاد کرتے ہیں اور ہر وقت ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کی سوچ، فکر، عمل، کردار محمد و آل محمد کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اور بالخصوص یہ مہینے جو محرم اور سفر کے ایام ہیں، ان میں تو ہمارے تمام مصروفیات پر عزاداری کا غلبہ ہو جاتا ہے، حسینیت ہی ہماری زندگی کا ہدف قرار پاتا ہے، باقی تمام مصروفیات کو ثانوی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور عزاداری مظلوم کو اولین حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے دیگر تمام مصروفیات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اولی حیثیت اگر حاصل ہے تو مکتب آل محمد حاصل ہے۔ سارا سال عزاداری ہوتی ہے، کوئی بھی دن مشکل سے ایسا ہوتا ہوگا جب اللہ کی زمین سے لبیک یا حسین کی ندائیں عرش تک نہ پہنچتی، اور ہم اس میں سرخرو ہیں کہ رب العزت نے ہمیں اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور ایمان ہے کہ حسینیت پر وہی شخص فائز ہوتا ہے جسے اللہ اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔
یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں سے خریدی جا سکے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ویسے ہی کسی کو نصیب ہو جائے، اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ اس مقصد کے لیے انتخاب کرتا ہے، جس کو ایسے ماں باپ عطا کرتا ہے جو حسینی ہوتے ہیں، جس کو ایسا ماحول عطا کرتا ہے جو حسینی ماحول ہوتا ہے، جس کو ایسی تربیت نصیب ہوتی ہے کہ جو تربیت بھی حسینیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بلکہ ہم شکر کرتے ہیں اللہ رب العزت کا کہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں آتے ہوئے سب سے پہلے وہ آغوش عطا فرمائی کہ جس میں سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں میں گونجی وہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور کس قدر خوشبخت ہے وہ بچہ جس کے کان میں شہادت توحید، شہادت رسالت کے ساتھ ساتھ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں شاید لوگ اس امر پہ سوال کرتے ہوں گے، کرتے رہے ہیں کہ کسی ایسے بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنے کا کیا فائدہ جس کو شعور نہیں، جس کو سمجھ نہیں، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میرے کانوں میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس کا تو ابھی شعور کا بٹن دبا ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی کوئی معرفت، کوئی پہچان نہیں رکھتا، حتیٰ کہ ماں باپ کو پہچاننا تو بجائے خود وہ اپنے وجود سے بھی ابھی بے خبر ہے۔ وہ دودھ تو ماں کا پیتا ہے لیکن ماں کو نہیں جانتا، پیاس تو اسے لگتی ہے، بھوک اسے لگتی ہے لیکن بھوک اور پیاس کی معرفت نہیں رکھتا۔ بالکل یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے شعور کا بٹن آف ہوتا ہے، وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق تو کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن شعور کا کوئی اس کے پاس وجود نہیں ہوتا۔ تو پھر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اس شعور سے محروم بچے کے کان میں آذان کا کیا مطلب ہے اور اقامت کا کیا مفہوم ہے۔ اس وقت تو چلو آذان و اقامت اسے سمجھائی جائے جب یہ سمجھنے کے لائق ہو۔ جو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اپنے ماں باپ کی بھی معرفت نہیں رکھتا، اس کو سب سے پہلی آواز اشہد ان لا الہ الا اللہ کی سنانے سے کیا مراد ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں سائنسی ترقی نے یہ بات ہمارے سامنے روشن کر دی ہے کہ اگر بے جان پرزوں کے اندر آواز محفوظ ہو سکتی ہے، اگر دھات کے چند ٹکڑوں کے اندر آوازیں محفوظ ہو سکتی ہیں اور وہ صدیوں بعد بھی سنائی دے سکتی ہیں، تو کم از کم ایک آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹی کے ظرف میں اور اس کے ذہن میں ان صداؤں کو محفوظ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ تو معلوم ہوا ہم نہ مانیں یا ہم نہ جانیں تو ہمارا نہ جاننا کسی حقیقت کے انکار کا باعث نہیں بن سکتا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم نہ جانتے تھے، بالآخر انہوں نے اپنی تحقیق کے زور سے منوا دیا۔ یہی نیوکلیئر اور یہ ایٹم کا مسئلہ کیا خیال ہے موجود تھا، کسی کو علم تھا بنی عباس کے دور میں، کسی کو معلوم تھا بنی امیہ کے دور میں؟ ہاں، ایک خاندان ایسا تھا جو اس وقت بھی یہ جملے کہہ رہا تھا کہ اس مٹی کے ڈھیلے میں اگر اس کی تنصیف کی جائے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر ہر حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے چلے جاؤ اور بالآخر تم ایک ایسے ذرے تک جا پہنچو کہ جہاں آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کر سکو، تو امام صادق نے فرمایا اس ذرے میں بھی اتنی طاقت موجود ہے کہ ایک بہت بڑے شہر کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ واضح ہے کہ جب امام معصوم یہ ارشاد فرما رہے تھے تو شاید سننے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو باور کرے اور یہ یقین رکھے کہ امام کا فرمان یہ کیا ہے کہ ایک معمولی ذرہ جس کے اندر جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا بھی مشکل سے سنبھال سکتے ہیں، اس کے اندر بھی اتنی پاور موجود ہے کہ وہ ایک نگر کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہ بیان کرنے کا سلیقہ بھی اگر سیکھنا ہے تو صادق آل محمد سے سیکھنا ہے۔
تو اذان اور اقامت کا فلسفہ اور کان میں اذان اور اقامت کہنے کی کیا حقانیت اور حقیقت، اس میں کیا کیا گہرائیاں ہیں، اس میں کیا کیا عمق میں چیزیں موجود ہیں، میں تو اس وقت حیران ہو جاتا ہوں جب یہ دیکھتا ہوں روایات میں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ امام حسن کے کان میں بھی رسول اکرم نے اذان کہی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اعظم نے اقامت کہی ہے، جو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں، جن کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، جو معرفت میں کمال کے مقام پر فائز ہیں، اللہ جانے ان کے کان میں محمد مصطفیٰ نے اذان کیوں کہی، ان کے کان میں سید الانبیاء نے اقامت کیوں کہی۔ یہ بہت سارے راز ہیں جن رازوں کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن آئے گا کوئی جو ان رازوں سے پردہ ہٹائے گا، اس کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند عزیزان من، ہم شکر کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی آغوش میں بھیجا جس میں ہمیں اذان بھی نصیب ہوئی، اقامت بھی نصیب ہوئی، اور پھر جب ہم کچھ بولنے کے لائق ہوئے تو ہمیں یا علی سکھایا گیا، اور جب ہم کچھ چلنے کے لائق ہوئے تو ہمیں مجلس کی زینت بنایا۔ کس قدر عظیم ہے وہ مائیں جو اپنے شیر خوار بچوں کو گود میں لے آ کے مجلس حسین میں شریک کرتی ہے، اور کس قدر محسن ہے وہ باپ جو انگلی سے لگا کر بچے کو مجلس میں لے آتے ہیں۔ ہم نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں، لیکن یہ بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی مجلس حسین میں شریک ہوتا ہے اس کے نورانی اثر سے وہ محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر ضرور توجہ دینا چاہیے، اور جتنے بھی ہم سجدے کریں اس نعمت الہی کے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ اللہ نے شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے میرے موسیٰ میرا شکریہ ادا کرو، تو حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا تھا، میں جس بھی عذر سے تیرا اللہ شکریہ ادا کروں گا تو وہ عذر بھی تو تیرا دیا ہوا ہوگا، زبان سے ادا کروں گا تو زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، ماتھے سے سجدہ کر کے ادا کروں گا تو وہ بھی تیرا دیا ہوا ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی ایسا عذر نہیں جس سے میں تیرا شکر ادا کروں اور پھر مجھے اس کا شکر نہ ادا کرنا پڑے، یعنی شکر کے وسیلے کو دینے کا بھی تو تجھے تیرا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ تو کب میں ایسی منزل پہ پہنچوں گا کہ تیرے احسان کے بغیر میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں؟ تو رب کائنات نے جواب میں کہا تھا، اے موسیٰ جب تو نے یہ سمجھ لیا کہ تو میرا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا تو میں نے مان لیا کہ تو نے میرا شکر ادا کرتا۔ آواز بلند سلام۔ تو حسینیت عزاداری یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بلکہ سب احسانوں سے بڑا احسان ہے، اور انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اس احسان سے غافل نہ ہو۔ قرآن مجید سورہ الرحمن میں بار بار جو پکار کے کہتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتے ہو۔ وہاں ہمیں یاد آتا ہے کہ فروٹوں کی نعمت، جائیداد کی نعمت، دولت کی نعمت، صحت کی نعمت، لیکن حق یہ ہے کہ انسان اس کو بھی نہ بھولے کہ سب سے بڑا انعام الہی حسینیت کے نور سے ہمارے سینوں کا منور ہونا ہے۔ یہ وہ احسان ہے کہ جس احسان کی مثل کسی اور احسان کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسینیت ہی بنیاد ہے دین کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی۔ عزیزان من، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ آخر اللہ اگر دین کو نازل کرے اور اللہ یہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میرے دین کے خلاف سازشیں ہوں گی، میرے دین کے خلاف شیطان اپنی ہمیشہ چالیں چلیں گے، جناتی شیطان بھی اور انسانی شیطان بھی میرے دین کے چہرے کو مس کرنے کے لیے پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں،
حضرت ابراہیم کے دین کو مسخ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مسخ کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کیا گیا، اور نتیجتاً ایسے ایسے ملغوبے وجود میں آئے کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ہے، اللہ ہمیشہ سے لم یلد ولم یولد ہے، یا رسول اکرم کی تشریف آوری کے بعد وہ لم یلد ولم یولد ہوا ہے۔ یعنی جب یہ سورہ توحید نازل ہوئی ہے تو کیا اس کے بعد لم یلد ولم یولد ہوا ہے، یا سورہ توحید نے جس حقیقت کو بیان کیا ہے وہ ازل سے حق ہے؟ اس کا قل هو اللہ احد ہونا بھی ازل سے ہے، اس کا اللہ الصمد ہونا بھی ازل سے ہے، اور اس کا لم یلد ولم یولد ہونا بھی ازل سے ہے، اور اس کا لم یکن لہ کفوا احد ہونا بھی ازل سے ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کیا اس سورہ توحید کی حقیقت کی تعلیم کے خلاف ہوگی حضرت ابراہیم کی تعلیم؟ کیا اس ازلی حقیقت کے خلاف ہوگا کسی بھی نبی کا کوئی درس اور کسی بھی اولو العزم کا کوئی بیان؟ ہر نبی وہی بیان کرتا ہے جو حق ہے، ہر رسول وہی بیان کرتا ہے جو حق ہے، ہر اولو العزم وہی بتاتا ہے جو حق ہے۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو بعد کو نہیں بنائی گئی بلکہ وہ ازل سے ہے۔ اللہ ازل سے احد ہے، اللہ ازل سے صمد ہے، اللہ ازل سے لم یلد ولم یولد ہے، اور لم یکن لہ کفوا۔ لہذا کسی بھی نبی اور کسی بھی بزرگوار کی تعلیم اس سے خلاف نہیں تھی۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت ابراہیم کو ماننے والوں نے دین ابراہیمی کا کیا حال کیا، حضرت موسیٰ کو ماننے والوں نے دین موسیٰ کا کیا حال کیا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں نے دین عیسیٰ کا کیا حال کیا۔ کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان لیا، کسی نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا، کسی نے حضرت مریم کو اللہ کی شریک حیات مان لیا۔ بآواز بلند صلوات۔ اسی لیے خالق نے قرآن میں بار بار دہرایا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ولد تو ولد، اس نے تو کوئی زوجہ بھی نہیں بنائی، اس نے تو کسی کو اپنی صاحبہ حیات بھی نہیں بنایا، اس کی رفیقہ حیات بھی نہیں ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آگے کوئی نتیجہ نکلے؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، وہ کتنی اونچی شخصیتیں تھیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا آج بھی مانا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ فرزند الہی سمجھ کے اللہ کی عبادت کرنا اور حضرت عیسیٰ کو معبود برحق ماننا، قرآن کہتا ہے اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، ذرا مجھے جواب دو، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اتخذونی و امی، مجھے اور میری ماں کو الہین، معبود مان لو؟ کیا خیال ہے؟ اللہ جو پوچھ رہا ہے تو کچھ ہوا ہے تو اللہ پوچھ رہا ہے نا۔ کسی نے حضرت عیسیٰ کو الہ مانا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے، کسی نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کو الہ مانا ہے تو اللہ پوچھ رہا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ جواب میں کہتے ہیں اے اللہ تو خود گواہ ہے، تو خود شاہد ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں تو نے مجھے رکھا اس وقت تو میں تیری معبودیت کی تبلیغ کرتا تھا، تیری وحدانیت کی تبلیغ کرتا تھا، میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی تھی جو بات انہوں نے میری طرف منسوب کر دی۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی جائزہ لے لیجئے، ضمن بات آ گئی ہے تو یہ جو تعلیمات بگڑی، حضرت ابراہیم کی تعلیمات کو بگاڑا گیا، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بگاڑا گیا، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو بگاڑا گیا، تو یہ کوئی باہر سے دشمن قوتوں نے جا کے ان کی تعلیمات کو بگاڑا یا اندر ہی سے بگاڑ پیدا ہوا؟ یہ سوال یقیناً قابل غور ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی تو اس قسم کی مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ تو پھر غور کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کوئی باہر سے ایسی قوت داخل ہوئی، کوئی فوج گئی، کوئی فوج گئی، کوئی دشمن گئے جنہوں نے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا،
یا ان کے اندر سے ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اسی مذہب کے رہنما کہلاتے تھے اور اپنے مذہب کو بگاڑتے تھے؟ وہ اسی مذہب کے پادری کہلاتے تھے اور اپنے لوگوں کے لیے مذہب کو بگاڑتے تھے. کیوں؟ اس لیے بگاڑتے تھے کہ اللہ کی آیات کو معمولی سی قیمت پر فروخت کرتے تھے. یعنی انہیں کوئی دولت چاہیے تھی، انہیں کوئی خزانہ چاہیے تھا، انہیں کوئی اقتدار چاہیے تھا، انہیں کسی کی خوشامد چاہیے تھی، کسی کو راضی کرنا چاہیے تھا، کوئی بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے، کوئی پیسے کی لالچ میں، کوئی عہدے کی لالچ میں، کوئی کسی حرص میں جا کر وہ بگڑتا گیا، خود بگڑتا گیا. تھا وہ مذہبی رہنما، نتیجہ جو نکلا کہ مذہب بگڑتا گیا اور بالآخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خود مذہبی رہنماؤں نے، اندر والے مذہبی رہنماؤں نے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اسی الہی تعلیمات کو بگاڑ دیا کہ نتیجتاً نوبت یہاں تک پہنچ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اسباب اندر سے ہی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ باہر سے فورسز آئیں اور باہر سے کوئی دشمن حملہ کریں اور وہ اگر تعلیمات کو بگاڑ دیں. اندر سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اصلی تعلیمات کے چہرے کو مس کر کے غلط قسم کی تعلیمات کو حق بنا کر پیش کریں. تو کیا ایسا ہمارے دور میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی تھوڑی سی ناراضگی آپ کی نہ ہو تو میں عرض کر دوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں عیسائی یا نہیں؟ جی آپ تو ماشاءاللہ اس معاشرے میں رہتے ہیں. اگر ان نصرانیوں سے یا عیسائیوں سے یا مسیحیوں سے پوچھا جائے کہ تم حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو اور تم بغض رکھتے ہو حضرت عیسیٰ سے، کیا وہ اقرار کریں گے یا الٹا تمہیں کہیں گے ہمارے خلاف کیوں بکواس کرتے ہو؟ ہم تو حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں کہ ہم کسی چیز سے اتنی محبت نہیں رکھتے جتنی حضرت، بلکہ حضرت عیسیٰ تو بجائے خود ہم تو اس سولی اور صلیب کے نشان سے محبت رکھتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو جس سولی پہ چڑھایا گیا، جیسے کہ بات کچھ اور تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ تسلیم کر دیا کہ اس پھانسی کے نشان پر، اس صلیب پر حضرت عیسیٰ کو صلیب چڑھایا گیا تھا. قرآن نے تو اس کا انکار کر دیا. قرآن نے کہا وما صلبوہ وما قتلوہ بل رفعہ اللہ الیہ. نہ وہ صلیب پہ چڑھا سکے، نہ وہ قتل حضرت عیسیٰ کو کر سکے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا. حق تو یہ ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ انہوں نے مانا ہوا ہے وہ ہمیں جواب میں دے کے کہہ سکتے ہیں ہم تو اس ہستی کی اس صلیب سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں جس پہ انہیں چڑھانے کی بات کی جاتی ہے. تو تم ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم عیسیٰ سے محبت نہیں رکھتے؟ اور جب وہ حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے، جو کچھ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج کل کہتے ہیں وہ ان کے جنتی ہونے کا باعث ہے یا جہنمی ہونے کا باعث ہے؟ بابا سے بلند صلوات. گھبرائے نہیں، ذرا ناراض بھی نہ ہونا، ماحول تو ایسا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سوال ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم باہم تو بیٹھ کر ڈسکس کریں نا، اور یہ حقیقت تو سمجھیں کہ جو نظریات اس وقت ان لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں یہ ان کی نجات کا باعث ہے یا ان کی تباہی کا باعث، ہلاکت کا باعث. لیکن یہ نظریات ان کے اگر ہوئے تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں یہ نظریات غلط ہو گئے یا حضرت عیسیٰ کے بغض میں ہو گئے؟ یہ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، جو گمراہیاں ان پہ مسلط ہو گئی ہیں، انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا ہے کہ قرآن صراحت سے کہتا ہے کہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصارہ یہ کہنے لگے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ بیٹے والی بات محبت میں کہی یا بغض میں کہی؟ محبت میں کہی. یہ بات سچ ہے، حق ہے نا؟ تائید کے لیے صلوات تلاوت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گمراہی انہیں بغض عیسیٰ کی وجہ سے نہیں ہوئی. ایک گمراہی بغض کی وجہ سے ہوتی ہے
اور ہم مانتے ہیں اللہ کے کسی بھی سچے نمائندے سے اگر کوئی بغض رکھے تو تباہ ہو جائے گا. حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک اور مولا امیر المومنین سے لے کے آخری وصی خدا تک، وصی معصومین تک، آخری سید الاولیاء تک یا خاتم الاولیاء تک، یہ جتنی بھی پاک ہستیاں ہیں، ان معصوم پاکیزہ مبلغ اللہ کے نمائندہ ہستیوں سے جو کوئی بغض رکھے گا وہ تباہ ہوگا یا نہیں؟ تو جہاں بغض تباہی کا باعث ہوتا ہے وہاں یہ پہلو بھی سوچنے کے لائق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محبت میں کوئی تباہ ہو جائے. نہ ہم یہودیت کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت عزیر کے بغض میں تباہ ہوئے ہیں، نہ ہم نصرانیت کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ کے بغض میں تباہ ہوئے ہیں. یہی کہنا پڑتا ہے کہ محبت میں ایسے نظریات اور ایسے خیالات کا شکار ہو گئے اور اس حد تک پہنچ گئے کہ اس محبت نے انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا. اب سمجھ آئے گی کہ امیر المومنین کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے کہ حلق فی رجلان محب غال ومبغض قال ولا ذنب علی. میرے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، ایک محبت میں غالی ہونے والا اور ایک بغض میں قالی ہونے والا. ولا ذنب علی، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا، میں تو بے خطا رہوں گا. اسے خود اپنی خواہش تباہ کرے گی، اسے خود اپنے اسباب گمراہی اسے گمراہ کریں گے، یا وہ پھنس جائے گا شیطان کی چال میں، کسی انسانی شیطان کی چال میں یا کسی جناتی انسان کی چال میں. کوئی نہ کوئی گمراہ کن سبب اس کے لیے بنے گا، لیکن وہ اس گمراہی میں پھنس کے تباہ ہو جائے گا اور میرا اس میں کوئی قصور نہیں. تو کیا خیال ہے، مولا علی کی محبت واجب ہے یا نہیں؟ مولا علی کی محبت فرض ہے یا نہیں؟ مولا علی کی محبت عین ایمان ہے یا نہیں؟ میں خود سے نہ کہوں، آپ بھی جذبات میں نہ کہیں. رسول اکرم کی حدیث کس سے چھپی ہوئی ہے؟ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق. یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. وہاں رسول اکرم نے دو لفظ کہے، حب کے بارے میں ایک لفظ کہا، بغض کے بارے میں دو لفظ کہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بغض والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مانتا ہے کہ میں بغض رکھتا ہوں چھپاتا نہیں، اور ایک ہوتا ہے رکھتا بغض ہے لیکن چھپاتا ہے، مانتا نہیں. جو رہی میری بات پر، بغض تو ہوتا ہے نا اندر. بغض کا مقام کہاں ہے؟ ہاتھ میں ہے یا دل میں ہے؟ بغض تو دل میں ہوتا ہے نا. تو دل میں ہونے والے بغض کو اگر زبان سے اقرار کیا جائے تو بغض ظاہر ہو گیا، اور اگر زبان سے انکار کیا جائے لیکن اندر وہ بغض موجود ہو تو چھپ گیا. اگر کوئی بغض کو زبان سے نہ مانے دل میں رکھے وہ ہو گیا منافق، اور اگر کوئی دل میں بھی بغض رکھے اور ظاہر میں بھی اقرار کرے تو کیا ہو گیا؟ کافر. رسول اکرم نے دونوں کا بیڑا غرق کر دیا. بغض جیسے بھی ہو، چھپائے یا ظاہر کرے، دل میں علی کا بغض آیا نہیں، ایمان ختم. تو پھر محبت کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان، ایمان تیری محبت ہے. لیکن کیا یہی محبت جیسے بغض انسان کو تباہ کرتا ہے، کیا یہی محبت بھی اگر حدود سے نکل جائے تو باعث تباہی بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر بنتی ہے تو شیطان یہ وار بغض والوں پہ کرے گا یا محبت والوں پہ کرے گا؟ جس کے پاس محبت ہوگی اس کو محبت کے حوالے سے گمراہ کرنے کا وار کرے گا. یہ نہیں ہے کہ شیطان یہاں وار کرے، اے محبت والے میں تجھے بغض، میں تجھے دشمن بناتا ہوں. اتنا بے وقوف وہ بھی نہیں ہے، اتنا احمق وہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ
محبت والے کو دشمن بنانا یہ اتنا آسان نہیں جتنا محبت والے کو محبت میں گمراہ کرنا اس کے لیے آسان ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت عزیر کے محبوں پر محبت کے ذریعہ گمراہ کرنے والا حربہ استعمال کیا، اور حضرت عیسیٰ کے محبوں پر حضرت عیسیٰ کی محبت کے ذریعہ گمراہ کرنے والا حربہ استعمال کیا. تو لہذا ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے اور متوجہ بھی رہنا چاہیے. ہم محمد و آل محمد کی محبت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم ایمان کا کوئی معنی نہیں مانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اپنے دشمن سے ضرور خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں وہ محبت میں ہمیں راہ حق سے دور کر کے غلط راستے پہ نہ لے جائے. اور یہ اگر ایسا ہوا تو باہر والے دشمن آ کے کریں گے یا اندر سے کوئی لوگ پیدا ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عیسائی گمراہ ہوئے تو کن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا؟ خود ان کے پادریوں نے گمراہ کیا. اگر یہودی گمراہ ہوئے تو کس نے گمراہ کیا؟ یہ راستہ ان کو کس نے دیا؟ ان کے اپنے لالچیوں نے، ان کے اپنے حریصوں نے، ان کے اپنے اقتدار پسندوں نے، ان کے اپنے خوشامد پسندوں نے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹاتی ہیں. تو ہمیں بھی اس پہلو کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے بناوٹی راہبر نہ بن کے آ جائیں کہ دینہم دنانیرہم، جو فقط اکانومی کے لیے آ کے راہبر بنے، جن کا مقصد فقط پیسہ کمانا ہو، ناراض بھی نہ ہونا، جو ممبر پر آئیں کمانے کے لیے، جو ممبر پر ہدایت کے لیے نہ آئیں، کمانے کے لیے آئیں. یہ پہچاننا کس کا فریضہ ہے؟ سرکار میں آپ ناراض ہو رہے ہیں، بابا سے بلند اگر ہمیں اپنی ہدایت اور ایمان سے محبت ہے اور ہم ایمان اور حب آل محمد حقیقی پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہلو پر ضرور توجہ رکھیں کہ کوئی حریص ہے جو ہمارے ممبر پہ چڑھ آیا ہے یا کوئی مخلص ہے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا اس کا پہچاننا آپ کے لیے مشکل ہے یا آسان ہے؟ آواز بلند صلوات. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اس لیے کہ ساری ذمہ داریاں اس ممبر پر آنے والے پہ نہ ڈالو. آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ پہلے اس کے سامنے زانو تہ کر کے بیٹھو جس کے متعلق تمہیں معلوم ہو کہ یہ میرے دین اور مذہب اور ایمان میں مخلص ہے. کسی مشکوک شخص کو بھی اپنا راہبر بنانے کی جسارت نہ کرو، اس لیے کہ جس کے اپنے ایمان پہ شک ہوتا ہے وہ بے ایمان ہوتا ہے. بات خود سوچو، ایمان یقین کا نام ہے یا شک کا نام؟ جی، یقین کے ساتھ شک ہوتا ہے. اس وقت رات ہے یا دن ہے؟ جی رات ہے. شک ہے یا یقین ہے؟ نہیں تو ممکن ہے تھوڑا سا 1% احتمال ہو، شاید اس وقت دن ہو، تو آپ کا ذہن مانے گا اس بات کو. شک کی کوئی گنجائش ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی. ایمان 100% یقین پختہ کا نام ہے. اور اگر آپ کو اپنے سامنے پڑھنے والے کے ایمان میں شک ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، سچا ہے، مخلص ہے یا اندر سے گڑبڑ ہے، تو پھر واضح سی بات ہے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے سامنے آپ اگر عزاداری کے لیے بیٹھیں گے تو اپنے ایمان کی یقیناً حفاظت کریں گے. اب ذرا ایک جملہ اور سن لیجیے بابا سے بلند صلوات. لندن کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ وقت رابع کھینچتا ہے اور آپ کے باقی مصروفیات اس مصروفیت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ ناراض آپ نہ ہو جائیں کہ پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں، قرآن یہ بھی کہتا ہے المنافقون والمنافقات
یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. جو مومن ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اولیاء، دوست، محب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور وہ مومن مرد بھی اور وہ مومن عورتیں بھی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، معروف کا امر کرتے ہیں، منکر سے نہیں کرتے ہیں، اور یہی فریضہ ایمان ہے. جیسے کہ میں نے پورے عشرے میں آپ کو یہ زحمت دی اور عرض کیا. لیکن مقابلے میں اب رسول کہتے ہیں کہ یا علی بغض کا کفر و نفاق، تیرا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. اب فرمائیے رسول کا فرمان، علی کا فرمان آپس میں ایک ہوتا ہے یا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے؟ جی ایک ہی ہوتا ہے نا، کوئی فرق. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ثابت المنافقون والمنافقات، جو مرد منافق ہوتے ہیں، جو عورتیں منافق ہوتی ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا امر کرتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں. وہ جو ہی ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی کا امر نہیں کرتے، وہ نیکی سے نہیں کرتے ہیں، روکتے ہیں. معروف کا امر نہیں کرتے بلکہ معروف سے روکتے ہیں. جس ممبر پر میں بیٹھا ہوں یہاں سے معروف اور منکر کے متعلق گفتگو ہوتی ہے یا نہیں؟ جی ہر نیکی معروف ہے اور ہر برائی منکر ہے. کفر منکر ہے، شرک منکر ہے، گناہان کبیرہ منکرات ہیں، گناہان صغیرہ منکرات ہیں، گمراہی پھیلانا منکرات ہیں. تو یہ منکر اور وہ معروف، ایمان معروف ہے، محبت علی معروف ہے، ان کی تابعداری کی تلقین معروف ہے، محمد و آل محمد سے محبت کا رواج ڈالنا معروف ہے، نماز، روزہ، واجبات سارے معروفات میں ہیں، مستحبات سارے معروفات میں ہیں، محرمات سارے منکرات میں ہیں. اب جو مومن ہوتا ہے وہ معروف کا امر کرتا ہوا نظر آتا ہے، منکر سے روکتا ہوا نظر آتا ہے. جو منافق ہوتا ہے اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ معروف سے روکتا ہے اور منکر کا امر کرتا ہے. فرمائیے اس مجلس کے سننے کے بعد، کسی کی مجلس سننے کے بعد اگر سامعین مردوں یا عورتوں میں نماز کی اہمیت کم ہو جائے، نماز معروفات میں ہے یا نہیں؟ جی معروف ہے یا منکر ہے؟ ماتم معروف ہے یا منکر ہے؟ امام حسین کے غم میں رونا معروف ہے یا منکر ہے؟ معروف ہے. تو جیسے گریہ علی الحسین، بکا علی الحسین معروف، ماتم حسین معروف، علم اٹھانا معروف، تعزیہ سجانا معروف، ذوالجناح بنانا معروف، خیر و خیرات دینا، نیازیں تقسیم کرنا، یہ سب معروف ہیں. تو اسی طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ سب باتیں معروفات ہیں. اب اگر کوئی بندہ ایسا خطاب کرے کہ اس کی گفتگو کے بعد سننے والا ذہن میں یہ لے کے جائے کہ نماز کی تو کوئی اہمیت نہیں، تو اب اس کی گفتگو میں امر بالمعروف ہوا اور نہی عن المنکر ہوا، یا امر بالمنکر ہوا اور نہی عن المعروف ہوا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کو وسیع آپ خود کر سکتے ہیں اور لاکھوں مثالیں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں. میرا کام فقط آپ کو ابتدا کرانا ہے، آگے آپ خود اس پہ سمجھدار ہیں.
یعنی اگر کسی بھی واجب کی اہمیت کو میری گفتگو کم کرے اور تیرے ذہن میں واجب کے واجب ہونے کی اہمیت کمزور کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مومن نہیں ہوں، میں منافق ہوں. کیونکہ قرآن کی شناخت یہی ہے. اور اگر تو کہے قرآن میں ہے، ائمہ نے تو نہیں فرمایا، تو میں کہوں گا علی مال قرآن مال قرآن ما، جو بات قرآن میں ہو علی کبھی اس کی مخالفت نہیں فرما سکتے، اور جو کچھ علی فرمائے قرآن کبھی اس کے مخالف ہو. آپ فرمائیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ان تمام واجبات اور معروفات کی تاکید ہوگی مجلس امام حسین میں، یا کسی بات کو زیادہ بڑھایا جائے گا، کسی کی اہمیت کو کم کیا جائے گا؟ اور ایک جملہ آخری یہ کہتا ہوں، کیا عبادات کا بھی آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ معروفات کا بھی آپس میں کوئی تصادم ہوتا ہے؟ کبھی نماز روزے سے جنگ کرے اور روزہ نماز سے جنگ کرے؟ بس میں آخری بات یہی کہتا ہوں، وہ بندہ آپ کا مخلص نہیں ہے کہ جو امام بارگاہ کو مسجد سے لڑائے اور مسجد کو امام بارگاہ سے لڑائے. وہ بندہ آپ کا مخلص نہیں ہے جو نماز سے دور کرے، ماتم کے قریب کرے، یا ماتم سے دور کرے اور نماز کے قریب کرے. ہر مومن کو جیسے ماتمی ہونا چاہیے ویسے ہی نمازی ہونا چاہیے. وہ نمازی نہیں جو ماتم پہ ایمان نہ رکھے، وہ ماتمی نہیں جو نماز پہ ایمان نہ رکھے. ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہو میرے دوستو. خطبہ گونا گوں کے سن کے تم سنتے ہو، میں تو شاید اتنے خطیب سنتا نہیں ہوں جتنے آپ سنتے ہیں، لیکن جائزہ تو لو، کون ہے مخلص اور کون ہے منافق. کیونکہ یہ میں کہوں کہ وہ کہے گا اپنے آپ کو منافق، نہیں، کوئی اس کو منافق کہے گا نہیں. یہ علامات بتائیں گی، یہ قرآنی نشانات بتائیں گے کہ مومن کون ہے اور منافق. پوچھتا ہوں، کیا کربلا میں فقط شہادت کا درس دیا گیا یا نماز باجماعت کا درس بھی دیا گیا؟ جی، شہید جو ہو چکے تھے وہ ہو چکے تھے، جو شہادت کے لیے تیار کھڑے تھے اور درمیان میں زوال ہوا. آپ نے دیکھا ابو سمامہ سیداوی پڑھتا ہے، بارگاہ حسینیت میں عرض کرتا ہے، مولا زوال ہو گیا ہے، اب جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز بھی آپ کے پیچھے ہو جائے. ذرا اس کی اسی جملے سے جائزہ لے کہ اس کے قلب میں نماز با جماعت کی کتنی محبت ہے اور کتنی اہمیت ہے. حالانکہ امام فرما چکے ہیں سب شہید ہو جاؤ گے، اور اسے بھی یقین ہے کہ چند لمحات بعد میں نے شہید ہونا ہے. شہادت بہت بڑی سعادت ہے، شہادت سے اونچی تو کوئی اور چیز ہے نہیں، لیکن شہید ہونے والے کے دل میں حب نماز اور نماز با جماعت کتنی زیادہ ہے کہ عرض کرتا ہے، مولا بس وقت ہو گیا ہے، پہلے شہید ہو جاتا تو ہو جاتا نا، لیکن اب چونکہ میں ابھی زندہ ہوں اور ٹائم ہو گیا ہے، لہذا آپ مہربانی کیجئے نماز با جماعت کرائیے تاکہ میں اپنی آخری نماز بھی آپ کے پیچھے. آخری نماز کا مطلب یہی ہے نا کہ بس اس نماز کے بعد تو پھر میں نے شہید ہو جانا ہے، لہذا آپ مجھے یہ نماز با جماعت کرا دیں. اب بتائیے امام حسین نے انکار کیا یا اقرار کیا؟ نہ فقط اقرار کیا بلکہ دعا دی، حشرک اللہ من المصلین جعلک اللہ من الذاکرین. اللہ تجھے نمازیوں سے معشور کرے، اللہ تجھے ذکر خدا کرنے والوں میں سے قرار دے. دیکھیے ایک شہید ہونے والے کو تیرا مولا بہت سوچ کے دعا کر رہا ہے
کہ اے شہید ہونے والے، شہید تو تو نے ہونا ہے، لیکن میری تجھے دعا ہے اللہ تجھے نمازیوں سے معشور کرے۔ معلوم ہوا کہ نمازیوں میں معشور ہونا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ حضرت نے وقفہ مانگا، ظالموں کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دی جائے تاکہ نماز ہو جائے۔ ان بدبختوں نے کہا تیری نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری نماز قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہوا ہے۔ بے شک ان خبیثوں نے اپنی اس گندی اور غلیظ ذہنیت کا اظہار کیا، لیکن کیا امام حسین نے پھر نماز سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا؟ اور عجیب ہے کہ تیرے مولا نے اس وقت یہ بھی نہیں کیا کہ بھئی یہ تو جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا جماعت کو چھوڑو، اب فرادہ نماز پڑھ لو، کوئی پہلے پڑھے کوئی پیچھے پڑھے، اور اس طرح نماز کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور چونکہ آخر جماعت کے ساتھ ساتھ فرادہ نماز بھی تو دین نے قبول کر رکھی ہے، اور دین فرادہ نماز کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے مولا نے فرادہ نماز کی بجائے پھر وہی جماعت کا پروگرام بنایا۔ لیکن ایک ترمیم یہ کر دی کہ ہم اگر وہ وقفہ کرتے تو ہم سارے آرام سے نماز پڑھتے، لیکن اب دو مجاہدوں کو معین کیا کہ تم ہماری حفاظت کرو اور ہم نماز با جماعت ادا کریں۔ ان دو میں سے ایک کا نام سعید ابن عبداللہ حنفی ہے اور دوسرے کا نام زہیر ابن قین ہے۔ یہ دونوں مجاہد امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب نماز شروع ہوئی۔ کیا وہ نماز آرام سے پڑھی گئی؟ آرام سے وہ جماعت منعقد ہوئی؟ نہ، ادھر سے نماز شروع ہوئی، ادھر سے تیروں کی برسات شروع ہوئی۔ تیر کو آج کل کے فائر کے مترادف شمار ہوتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آئے ہوئے تیروں کو کبھی زہیر نے اپنے بدن پہ لیا، کبھی سعید نے اپنے بدن پہ لیا۔ تیر لگ جائے اور بات ہے، تیر کو اپنے بدن پہ خود لیا جائے یہ بات کچھ اور ہے۔ ان مجاہدوں نے اپنے بدن پہ تیروں کو لینا شروع کر دیا۔ 2 رکعت نماز تھی، امام حسین کی 2 رکعت نماز تمام ہوئی کہ آخری تیر جو 13واں تیر تھا وہ سعید کے بدن میں پیوست ہوا۔ یہ تیر کوئی ایسا ظالم تیر تھا کہ جس نے سعید کو زمین پہ گرا دیا۔ سعید زمین پہ تڑپ رہا ہے اور امام مسلح امامت سے آگے بڑھ رہے ہیں، سر کو گود میں لیا۔ آخری رمق تھی سعید کی، آنکھ کھلی، چہرہ وجہ اللہ فرزند بطول کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن اس نے ایک سوال کر دیا، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں وفا کر سکا؟ اے راہزارہ کے لال اتنا تو بتا دو کہ میں وفا کر سکا؟ یعنی باپلاد دیگر میں میدان میں نہیں لڑا، میں آپ کی نماز باجماعت کی حفاظت میں مارا گیا، لیکن کیا میں نے وفا کی؟ اب جواب امام مظلوم جو جوانان جنت کے سردار ہیں فرماتے ہیں کہ تیری وفا کا مقام کیا ہے؟ صلی انت امامی الی الجنہ، جب یہ جوانان جنت کا سردار جنت کو جا رہا ہوگا تو تو میرے آگے آگے چلنا ہوگا، تو میرے آگے آگے چلنا ہوگا۔ آؤ عزادارو، کتنا مقام دیا ہے تیرے مولا نے نماز با جماعت پہ شہید ہونے والے اپنے مجاہد کو۔ بس آخری جملہ کہوں، کیا نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ اگر اس سے زیادہ دیکھنا ہے نا تو پھر 11ویں کی رات زینب کبریٰ کو دیکھ لے، 11ویں کی رات دختران زہرا کو دیکھ لے۔ اے راہ حق میں شہید ہونے والے سعید، تیری نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن ذرا ان بیویوں کی نماز کو دیکھ جن کے سر پہ چادر نہیں، جن کے سامنے لاشوں کے انبار پڑے ہیں، جن کے خیمے جل گئے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، بچوں کی آتش بھی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور بیویاں بکھرے ہوئے بچوں کو سنبھال کر راہ کے کنارے آ کے بیٹھی ہے، سورج غروب ہوا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ان بیویوں کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ ذرا پوچھ تاریخ سے، تو کھڑی ہو گئی کائنات کی سردار بیبیاں، قبلہ رخ، سامنے کہیں حسین پڑا ہے،
کہیں عباس پڑے، کہیں علی اکبر کا جنازہ پڑا ہے، بھرا ہوا ہے مقتل کربلا ان لاشوں سے، اور کھڑی ہے زہرا جائیاں، سر پہ چادر نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ ہے۔ آواز آدارو یہ جملہ کیوں نہ کہہ دو، اے کرامن کاتبین، تم اول سے لے کے آخر تک نمازوں کا ریکارڈ بناتے آئے ہو، اور نمازیوں کی نماز کی تصاویر کھینچتے یا ان کا ریکارڈ بناتے آئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم نے کوئی ایسی نمازی دیکھی جیسی رسول کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے؟ تم نے کوئی ایسا دیکھا جو حالت پیاس میں ہو، جس کا حسین مارا گیا ہو، جس کا علی اکبر مارا گیا ہو، جس کا علی اصغر تڑپ گیا ہو، جس کے عون محمد خون میں غلطان ہو، اور جو پوری کائنات شہادت میں اکیلی کھڑی ہوئی ہو اور پھر کہہ رہی ہو اللہ اکبر؟ بس آخری جملہ اللہ اکبر کے بعد نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آؤ میرے عزیز دوستو، پانی پی کے الحمدللہ کہنا ہو رہا ہے، اچھے کھانے کھا کے الحمدللہ کہنا ہو رہا ہے، آدھا گھروں میں سو کے الحمدللہ کہنا ہو رہا ہے، اپنے پیارے بچوں کے رخساروں پہ بوسی دے کے الحمدللہ کہنا ہو رہا ہے۔ ہائے علی اکبر بنا کے، علی اکبر بنا کے، حسین کا جنازہ دیکھ کے یہ کہنا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کربلا ہے، یہ ہمارے سامنے درس ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی درس نہیں ہے۔ اسی یاد کے زندہ رکھنے کو حسینیت کہتے ہیں، اسی ذکر کو سنانے کے لیے جلوس نکالتے ہو۔ مجلس اپنوں کے لیے ہوتی ہے، جلوس غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ حسینیت کا درس اپنوں کے لیے مجلس میں دیا جاتا ہے، اور جلوس میں حسینیت کا درس دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ خداوند تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فلسفے کو سمجھنے اور اس کی حقیقتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، خالق ان کوتاہیوں کو معاف کرے اور ہمیں اس صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی عزاداری ہوئی خداوندہ قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جو لوگ زیارت اربعین کے لیے پیدل چلے یا کسی بھی طریقے سے گئے، خداوندہ ان کو اپنی حفاظت نصیب فرما، قدم قدم پر انہیں حج و عمرہ کا ثواب نصیب فرما، ان کی عبادات کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور ہمیں بھی زیارت اربعین اور زیارت مظلوم کربلا سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جئیں تو حسینی بن کر، مریں تو حسینی بن کر، اٹھیں تو حسینی بن کر۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعفو المسلمین۔ تمام مرحومین کے لیے